سبحان اللہ۔ بادئ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کی پروالوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ یہ فیضان نظر تھا، یکے مکتب کی کرامت تھی۔ یہ فیضان نظر تھا، یکے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اور یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اعضاء سے پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل میں ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پہلے اپنی روایات کے مطابق برکت حاصل کرنے کے لیے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ تمہید کے چند جملے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ غیر منظم طریقے سے زندگی نہ گزاریں۔ ہم اور آپ نظم و نسق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بہت زیادہ الفاظ کو ہم آپ کی سمجھ کا وسیلہ نہیں بنائیں گے، مختصر یہ کہ ہم نے جب کسی کو قائد چن لیا تو قائد ہم قوم کا سودا کرنے والے کو نہیں چنتے ہیں، اور قائد ہم جاہل کو بھی نہیں چنتے ہیں۔ پہلے تو ہم قائد جب چنیں تو پورے شریعت کے قانون کے تحت چنے، اور جب چن لیا تو اب اس پر اعتراض کرنا، اس پر انگلی اٹھانا، یہ ایسا ہی ہے کہ خود اپنے فیصلے پر اعتراض کرنا۔ مثال کے طور پہ گزشتہ جو جمعہ گزر گیا، اتفاق سے انگس مسجد کمیٹی کو فوراً ایک فیصلہ کرنا پڑا کہ جنازے کی نماز مسجد کی پچھم کی طرف میدان میں ہوگی۔ اعلان نہیں ہوا۔ جتنا آپ کو تکلیف ہے اس سے زیادہ ہم کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، آپ سے زیادہ۔ کیسے؟ آپ سے پہلے ہم تقریر کر کے نماز پڑھا کر کے ممبر سے اترے، اور گرمی، بدن بھی گرم، فضا بھی گرم، اور سورج بھی گرمی برسا رہا تھا۔
آپ سے زیادہ دیر تک ہم دھوپ میں کھڑے رہے. کیوں؟ عوام کے فائدے کے. کیا فائدہ تھا اس میں؟ ہمارے بعض بھائیوں کو اعتراض ہوا کہ مسجد کمیٹی نے اعلان نہیں کیا. مسجد کمیٹی کو اعلان کرنے کا موقع نہیں ملا، وقت ہی نہیں تھا، چونکہ ہم ممبر سے اتر چکے تھے. پرانے والی جگہ پر جا رہے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے. ایک بیک مسجد کمیٹی کو ڈیسیژن لینا پڑا، فیصلہ لینا پڑا، اور ہم نے اپنا رخ بدل دیا، پچھم کی طرف چلے گئے. آپ سے زیادہ دیر تک ہم دھوپ میں کھڑے رہے، جبکہ تقریر کے بعد دھوپ میں کھڑا ہونا بڑی پریشانی ہوتی. آپ کے فائدے کے لیے کیا تھا معاملہ اس میں؟ ایک طرف پولیس انتظامیہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی تھی کہ سڑک پہ بھیڑ نہ لگائیں، روڈ پہ بھیڑ نہ لگائیں، ضرورت سے زیادہ گیدرنگ نہ کریں. انتظامیہ کی بات کو بھی سمجھنا ضروری تھا، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر طاقت کا استعمال ہو تو کیا ہو سکتا ہے. انتظامیہ، پولیس انتظامیہ اس جگہ پر صحیح تھی، اس کو بھی اپنی ڈیوٹی نبھانی پڑتی ہے، اوپر رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ معاملہ کنٹرول ہے کہ نہیں. ایسے میں ایک طرف آپ کو سڑکوں سے، باہر کی بھیڑ بھاڑ سے بچانے کے لیے، روڈ سے ہٹانے کے لیے بھی کام کرنا، اور دوسری طرف روڈ صاف نہیں ہوگا تو پولیس کا بھی دباؤ ایک کمیٹی پر. ایسی صورت میں مسجد کمیٹی نے جو فیصلہ لیا تھا وہ صحیح تھا. اگر وہ فیصلہ نہ لیتی تو آئندہ جمعہ کے لیے ہم لوگوں کو دشواری ہو جاتی. پولیس انتظامیہ مسجد کمیٹی کو پھر دباؤ دیتی کہ اگر آپ جو شیڈیول بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم عمل کروا لیں گے. اور پولیس جب عمل کرواتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے عمل کرواتی. اب جن بھائیوں کو اعتراض تھا کہ مسجد کمیٹی نے کیوں نہیں اعلان کیا، ان کی تسکین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تکلیف ہم کو ہے. جب ہم اس ڈیسیژن کو مان رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنے قائد کو دیکھ کر چپ چاپ پیچھے پیچھے چل پڑنا چاہیے تھا. آپ کا اعتراض کرنا، اگر اس کا جواب دیا جاتا تو اتنی بڑی بھیڑ میں جواب دے کر کون سنتا، اتنی آواز شور و غوغا میں کون سنتا. تو آپ کو ذہن بنانا ہوگا. ہم تو جیسے تیسے کو قائد نہیں چنے، اور جب قائد بنا لیا ہے تو قائد کیسا ہو؟ ذہین بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، سیاسی بصیرت بھی اس کے پاس ہو، سماجی بصیرت بھی اس کے پاس ہو، اور جو ڈیسیژن لیتا ہو اس میں کوئی نقصان نہ ہو. اس کی ایک صورت ہے، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں ڈیسیژن غلط جب ہوگا تو آپ میٹنگ طلب کیجئے، میٹنگ میں بیٹھیے، جن لوگوں نے غلط ڈیسیژن لیا ہے ان سے سوال و جواب ہوگا، مگر کیسے؟ ادب کے دائرے میں. چونکہ وہ آپ کے قائد ہیں، آپ کے راہبر ہیں، ادب کے دائرے میں ان سے پوچھا جائے گا، اطمینان کے لیے، تسکین کے لیے. ایسا نہیں کہ کمیٹیا والا ایسے کر لس اور سیکریٹریا ایسے کر لس. یہ جملے آپ کے لیے خود خراب ہیں. جب آپ اپنے سے بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے بچے بھی تو یہی کریں گے نا. بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اور انکس مسجد کمیٹی سب کو ایک دھارے پر لے کر چلنا چاہتی ہے. اب ان کا جملہ ہے، بتاوا تو ایسے کیسے ہوئی، سب ایک جیسے چلی، الگ الگ من با، الگ الگ مزاج با، الگ الگ چلے کے با. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے 4 بچوں کو ایک نہ رکھ سکے. 4 بچوں کو 4 بیٹوں کو ایک نہ رکھ سکے، وہ ناکام ہے اپنے گھر میں، تو مسجد پر آ کر دباؤ بناتے ہیں کہ ہم تو 4 کو ایک نہیں کر سکے، آپ 4000 کو ایک کیسے کر لیجیے گا. یاد رہے، ایسی سوچ والے گارجین اپنے بیٹے کو جو ایک بنانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی کمائی کھانے کے لیے، اور امام صاحب یا انگس مسجد کمیٹی جو سب کو ایک دھارے پر لے کر چل رہی ہے، وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر رہی ہے، اپنی کمائی کھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے.
ایسا نہیں کہ آپ ایک دھارے پر چلیں گے تو آپ سب کی کمائی میرے پاس آ جائے گی اور امام صاحب خوب امیر ہو جائیں گے۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹوں کو سمیٹتا ہے تو کمائی کی نیت سے، ایک قائد سمیٹتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کروانے کی۔ اس کو ذہن بنانا ہوگا، یا تو آپ قائد مت رکھیے، یا قائد بنا دیا ہے تو ہم کسی وقت بھی کسی کے بھی ڈیسیزن کو مان سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم نے دیکھا کہ اسی میں بھلائی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پھر بھی ہم انسان ہیں، مسجد کمیٹی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ بولیے غلطی، اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ میٹنگ کریں گے، میٹنگ میں ادب و احترام کے سامنے گفتگو رکھیں گے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، آپ نے ایسا کیا، جواب دیجیے۔ جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو منصب پر ہوتا ہے، جو عہدے پر ہوتا ہے، وہ جواب کا ذمہ دار ہوتا ہے، جواب دے گا۔ ایسا نہیں ہم نے جو کیا بہت اچھا، ہم جواب نہیں دیں گے، ایسا نہیں، ہم جواب دیں گے آپ کو۔ اور آپ جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ ہم سے اچھا فیصلہ لائیے، آپ ہم سے اچھی صورت پیدا کیجیے، تاکہ سماج ہمارے فیصلے سے یا آپ کے فیصلے سے ایک دھارے پر چلے اور کامیاب ہو جائے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب جو عنوان میں نے لیا ہے، اس عنوان کے تحت آپ کو گفتگو سننی ہے۔ محبت کا ماحول بنائیے، آپس میں افراط و تفریق کو چھوڑ دیجیے۔ آنے والا مہینہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہوگا، 1441 ہجری کا آخری مہینہ ہوگا، اور ہم اور آپ قربانی کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ اللہ نے جن کے ساتھ نصاب کے اعتبار سے ان کو رکھا ہے وہ قربانی کریں گے۔ جن کی کمائی ان سال کمزور ہو گئی ہے ان کے لیے بھی شریعت کا حکم ہے کہ وہ قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو کیا کریں؟ جو قربانی کی فضیلت پالیں، جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں وہ قربانی کریں۔ یہ قربانی کیا ہے، ان کی سنت ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ باہر سے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ باہر سے آئیں تو سب سے پہلے مسجد کے اندرونی حصے کو بھریں، پھر مسجد کی پہلی منزل کو بھریں، پھر اس کے بعد مسجد کے احاطے نور میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بھریں، پھر اس کے بعد اگر گنجائش نہیں نکلتی ہے تو مدرسہ آپ کا استقبال کرے گا، مدرسے کو آپ بھریں۔ پھر اس کے بعد ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ روڈ پہ، سڑک پہ نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے، راستہ روکنے سے منع کیا، نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، راستہ روکنے سے منع کیا۔ مثال دیکھیے، سب نظیر میرے پاس موجود ہے۔ چلیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، راستے پر کھڑے ہو کر گفتگو نہ کرو کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب تھوڑی دیر کی گفتگو کرنے سے منع فرمایا تو کسی کو پوری سڑک جام کر کے، پورا روڈ جام کر کے عبادت کی اجازت کیسے ملے گی؟ ملے گی جب ضرورت ہو تب ملے گی، ضرورت ہو تب۔ جب تک ضرورت نہیں ہے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی صورت نہیں ہے، منیں ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اور کوئی صورت نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر راستے پر کھڑے ہو کر ہی گفتگو کرنی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ کہا یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راستے کا حق یہ ہے کہ تم ہر آنے جانے والے کو سلام کرو۔ راستے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے کسی کا پتہ ٹھکانہ پوچھے تو پتہ ٹھکانہ بتا دو، کسی کے بابت پوچھے تو وہ بتا دو، اور کسی کی تکلیف کو دور کر دو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کوئی معلومات حاصل کرنے والا معلومات حاصل کر لے تو راستے پر کھڑے ہونے کا کفارہ ادا ہو گیا۔
آپ اندازہ کریں اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس پر ہم لوگ عمل کریں۔ ہمارے پاس راستے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جواز ابھی تک نہیں بنا ہے، منے یہ جائز ہے کھڑے ہو کر راستے کو بلاک کر کے نماز پڑھنا؟ کیا صورت ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ کا فضل ہے ہم پر، آپ پر، کہ ہمارے اتر کی طرف، مسجد کے اتر کی طرف 3 بازار اور مسجد کے درمیان ایک بڑا میدان ہے۔ ہم اور آپ اپنی صفوں کو اگر اس میدان سے منسلک کر لیں، کانٹیکٹ کر لیں، تو آرام سے ہم پورے میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حالات کے تناظر میں آپ کو کہا ہی گیا ہے، ہر مسلمان کے گھر میں مصلی ہوتا ہے، بولیے ہر مسلمان کے گھر میں، اور اگر 2 مصلی بچھا لیا جائے تو 3 آدمی کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ 2 مصلی بچھایا جائے تو گنجائش ہو جاتی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے مصلی لے کر آ جائے۔ نماز جمعہ جب ادا کرنی ہے تو 20 سے 40 روپیہ 50 روپیہ خرچ کیجئے۔ وہ ایک چمکی آتی ہے، اس چمکی کو خرید لیجئے، چمکی کو لے کر آئیے۔ آپ بولیے گا وہ چمکی کون سی ہے؟ تو ہم راستہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پکنک منانے جب لوگ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چمکی جا کر خریدتے ہیں کہ جہاں گھاس واس میں جگہ ملی چمکی بھی جا کر بیٹھے۔ تو پکنک منانے میں آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں تھوڑے سا دماغ پر زور نہیں دے سکتے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بہرحال وہ چمکی آپ خرید لیں، اپنے پاس رکھیں۔ اچھا وہ چمکی ایسی ہوتی ہے کہ آپ فولڈ کریں تو میرے خیال سے آرام سے وہ جیب میں آ جائے گی، اگر جیب میں نہیں آئے گی تو ہاتھ میں تو آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے بھائی کو بھی نماز پڑھنے کا موقع دیں۔ ہاں حالات کے تناظر میں آپ سوچتے ہوں گے کہ کرونا وائرس کا معاملہ ہے، ایک ہی مسئلے پر چند لوگ، تو سنیے اس کا بھی حل ہے، گھن نہیں کریں گے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کے مسلح پر کسی دوسرے نے نماز پڑھا تو ثواب کی نیت سے آپ اپنے گھر جائیں گے، چمکی کو پھیلائیں گے اور اس پر جو ہے فنائل وغیرہ کے ذریعے، ڈیٹولز کے ذریعے، سیولون وغیرہ کے ذریعے آپ چمکی کو اچھا سے پوچھ لیں گے یا کم سے کم صرف سے دھو لیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ جراثیم کش بھی ہو جائے گا، جراثیم سے پاک بھی ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی پرسکون ہوگی اور آپ کی وجہ سے ان کی بھی نماز ہو جائے گی جو بیچارے کسی مجبوری کے تحت چمکی اور مصلی لے کر نہیں آئے۔ آپ سوچیں، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، ہم جتنی خیر خواہی کریں ہمارا اور آپ کا ہی بھلا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، بڑا سا میدان، پھر اس کے بعد جگہ بھر گئی، کیا کریں گے؟ گھبرائیں گے نہیں۔ آپ کے سامنے میں بوائز اسکول ہے، مسجد کے پیچھے اس کا بڑا چوڑا سا دروازہ ہے، آپ سیدھا اس دروازے سے اندر ہوں گے۔ جو لوگ اس کے آس پاس میں رہتے ہیں ان کی پوری ذمہ داری ہے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے بوائز اسکول کے میدان کو صاف کر دیں۔ اگر بھیڑ زیادہ بڑھی تو ہماری جماعت کے اکثر حصے اس میں چلے جائیں گے، صف بندی ہو جائے گی، آپ کو اپنے گھر سے چمکی لانا ہی ہے، مصلی لانا ہی ہے، بغیر کسی آپ تکلیف کے آرام سے نماز پڑھیں۔ اور کتنا منٹ کا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا وقت لگے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب دھوپ میں کھڑے رہیں، تو ہم بھی تو کبھی کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، سب کو کبھی کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں میں لائن لگاتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، ڈاکٹر کے یہاں جائیں، چیمبر چھوٹا سا ہے، آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، دھوپ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ راشن لانے کے لیے جائیں، آپ کو دھوپ میں لائن لگانی پڑے گی بہت سی جگہوں پر، تو ہم مذہب کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہی ہیں تو یاد رکھیے، اگر کرونا وائرس کے جراثیم بدن میں آ گئے ہیں تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ جراثیم ختم ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے، قرنطینیہ میں، ان لوگوں کو صبح یا شام کی دھوپ لگانے کا حکم ہے کہ کسی ایک وقت کی دھوپ تم اپنے بدن میں لگاؤ۔ آپ اندازہ کریں یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے سورج کی کرنوں میں کتنا فائدہ ہے۔ تو ایک دم گھبرانے، ہر چیز کا مثبت سوچیں۔ اگر ہم کو ایسے تکلیف ہے اس طرح کریں گے تو چلو نیت کر دیا کہ یا اللہ دھوپ میں تو کھڑے ہیں، اس دھوپ کی برکت سے، سورج کی کرنوں کی برکت سے، ان نورانی شعاؤں کی برکت سے میرے جسم میں پنپنے والے تمام برے وائرس کو ختم فرما دے۔ اچھی نیت کا پھل، زور سے بولیے،
اچھا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں ہم اپنے لیے، سماج کے لیے ہم فائدے مند صورتیں نکال سکتے ہیں اگر ہم تعصب کا چشمہ اتار دیں، صرف اپنا بھلا والا چشمہ اگر اتار دیں تو۔ اس لیے آپ روڈ کو بلاک نہ کریں، آنے جانے والوں کے لیے آپ جگہ میں تنگی نہ پیدا کریں۔ دیکھیے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی بعد میں آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں جگہ میں گنجائش پیدا کرو۔ اگر تمہارا بھائی آ رہا ہے تو اس کے لیے جگہ میں کشادگی پیدا کر، تو کشادگی پیدا کر دی۔ اگر جگہ نہ ہو تو کیا کرے؟ تو فرمایا ایک مومن مسلمان کے اکرام کے لیے، اکرام سے مراد تعظیم، اس کی عزت افزائی کے لیے، اس کے دل میں اپنے بھائی کی ہمدردی بیٹھانے کے لیے کیا کرے کہ تھوڑا سا ہل ڈول جائے، کیا جائے؟ تھوڑا سا ہل ڈول جائے، تاکہ لگے کہ میرے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو سمیٹا، لیکن گنجائش نہ ہو سکی۔ کم سے کم ایک مسلمان کی عزت تو ان کے دل میں ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ایسی سچویشن آئی کہ کوئی جگہ نہیں ہے، آپ نے ذرا سی حرکت کر دی تو حدیث پاک پر عمل تو ہو گیا نا۔ یہ نادر موقع ہے تو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس نادر موقع پر بھی آپ کو جانکاری ہو گئی کہ جگہ نہ ہو، پھر بھی اگر ہم اپنے بھائی کی عزت افزائی کے لیے ذرا سا ہل ڈول لیں تو حدیث پاک پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ سوچیں اسلام کتنا اچھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر ہم آپ سے وہی گزارش کریں گے، پہلے تو کسی جاہل کو قائد نہ بنائیں، کسی کم عقل کو قائد نہ بنائیں، اور اگر اس کو چھان بین کے پرکھ کر کے قائد بنا لیا ہے، اگر وہ آپ کو کہے کہ جنگل جانا ہے تو آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاں، آپ کو حق ہے، آپ جنگل جانے کے بعد سارا کام جب ہو جائے تو آپ میٹنگ طلب کریں، اور میٹنگ طلب کر کر کے آپ پوچھیں کہ کیوں، کیا ضرورت تھی، اور سوال کرنا آپ کا حق ہے۔ جو لوگ منصب پر ہوتے ہیں، عہدے پر ہوتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ اور اگر سوال کرنا نہیں آتا تو شور شبا چلا چلی سے ماحول کو خراب کرنے میں آپ معاون ہوں گے، اور سماج کو خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بابل نہیں، قرآن میں ہے بابل۔ کہاں پر لکھا ہے؟ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 12۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ بابل کا لفظ آیا ہے۔ بابل کہاں پر ہے؟ عراق میں۔ کہاں پر ہے؟ اب تو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو اپنے آبا کو دیکھا۔ آبا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ باپ۔ کس کو کہتے ہیں؟ آبا میں باپ بھی ہیں، آبا میں چچا بھی ہو سکتے ہیں، آبا میں بڑے ابا بھی، آبا میں چھوٹے ابا بھی۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ابا۔ کیا بولتے ہیں؟ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آبا۔ اردو میں تشدید، عربی میں تشدید نہیں، آبا، الف پر کھڑا زبر۔ بہرحال اپنے آبا کو دیکھا کہ بت تراشی اور بت فروشی کے سنگین جرم میں مبتلا ہے۔ یہ بت تراشی، پتھروں کو تراشنا، مجسمہ کی صورت بنانا، بت فروشی، ان کو بازار میں لے جا کر فروخت کرنا، یہ دونوں جرم ہیں، اس میں مبتلا ہے۔ جب بڑے ہوئے، شعور کی منزل میں ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قدم رکھا، ابراہیم علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہے کہ یہ یہودیوں کے بھی باپ ہیں، عیسائیوں کے بھی باپ ہیں، اور مسلمانوں کے بھی باپ ہیں۔
یہودیوں کا دعویٰ یہ یہودی، غلط. عیسائیوں کا دعویٰ جب میرے باپ تو عیسائی، غلط. قرآن مجید نے کیا کہا وہ سنیے. قرآن مجید نے پارہ نمبر 7 میں صاف ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. نصرانی میں نے عیسائی. نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ دین حنیف رکھتے تھے، پکے مسلمان تھے. پکے مسلمان تھے. مسلمان کس کو کہیں گے؟ بہت توجہ سے آپ سنیں تاکہ ایک ایک لفظ آپ کو یاد رہے، تو آپ کو کسی کتاب کے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. مسلم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں سر جھکا دینا. کہاں پر لکھا ہے سر جھکا دینا؟ نو کی ایک فارسی میں کتاب ہے. جو طلباء مولوی کے لائن میں جاتے ہیں تو یہ کتاب ان کو پڑھنی پڑتی ہے. قاعدہ ہے نو کا جو عربی میں ہے، لیکن یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے. قاعدہ کس کا ہے؟ عربی کا. کتاب لکھی کس فن میں ہے؟ فارسی میں. اس میں ہے الاسلامو. الاسلامو کیا ہے؟ عربی لفظ. فارسی کیا ہوگی؟ سر نہادن، سر رکھنا. اردو کیا ہوگی اس کی؟ اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا. تو مسلمان کا کیا معنی ہوا؟ اللہ کے حکم پر، زور سے بولیے، اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا. اللہ کے حکم پر سر جھکانے والا مسلمان. تو جو اللہ کے حکم پر سر جھکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے احکام کو مانتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مسلم. آج جو ہم جیسا گنہگار ہے، کچھ پر عمل کر پاتا ہے، کچھ کو مانتا تو ہے مگر عمل نہیں کر سکتا. مانتا تو ہے مگر، اس کو کہیں گے گنہگار تو ہے مگر مانتا ہے، اس لیے مومن ہے. گنہگار ہے، شیطان بہکا دیا، نہیں کر سکا، لیکن کیا ہے یہ؟ مومن. تو گنہگار کی بخشش ہوگی تبھی تو جنازہ پڑھتے ہیں. گنہگار کی سوسائڈ کر دیا، جان بوجھ کر ڈوب گیا، قتل ہو گیا، یہ وغیرہ وغیرہ. نماز نہیں پڑھتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، لیکن مر گیا. لیکن مر گیا. اس کے جنازے کی نماز ہوگی. کیا ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ کیونکہ شفاعت اور بخشش تو گنہگار ہی کے لیے ہے نا. لیکن وہ مرتد تھا، بد مذہب تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کیڑا نکالتا تھا، مانتا نہیں تھا. تو اب کیا ہوگا؟ اگر سنگین جرم ہے تو کافر، اور اگر ہلکا جرم ہے تو بد مذہب. کیا ہے بولیے؟ تو گنہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جو اپنے مذہب میں، مذہب کے حکم پر، اللہ کے فرمان میں، رسول کے فرمان میں کیڑا نکالے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے. اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اس کو ذہن میں رکھیں. تو اگر عمل میں خرابی ہے تو یہ فسق عمل ہے، اور فسق عمل والوں کی بخشش ہے. لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے تو یہ فسق عقیدہ ہے، اس کی بخشش. آپ کہیں گے کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کے تناظر میں سمجھیں. ہم بہت محنت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، ہم کو فارسی، عربی، اردو ساری کتابوں کا مطالعہ سامنے رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے 22 منٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے، قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کہاں پر لکھا ہے؟ پارہ نمبر 10. کون سا پارہ؟ سورہ توبہ. کون سی سورہ؟ اس کو عربی میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سورۃ التوبہ. کیا پڑھیں گے؟ اردو میں کیا بولیں گے؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ میں رکوع نمبر غالباً 16. اللہ کا ارشاد، ایک شخص کا انتقال ہوا.
اللہ کے پیارے نبی کو اس شخص کے 2 بیٹے نے گزارش کی کہ حضور میرے ابا مر گئے، چل کر آپ جنازہ پڑھ دیجئے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ نام کیا ہے؟ آس ابن وائل، آس نام تھا اس کا، عین سے آس۔ دونوں بیٹے کون تھے اس کے؟ پکے صحابی، سچے صحابی، جنتی صحابی تھے۔ باپ تھا غلط سلط، دونوں طرف رہتا تھا۔ تو حضور نے اپنے صحابی کی دلجوئی کے لیے، اس وقت قرآن کی وہ آیت کریمہ، قرآن کا وہ حکم نہیں اترا تھا، تو اللہ کے پیارے نبی کو اختیار تھا کہ ابھی تک تو اللہ کا فائنل ڈیسیزن آیا نہیں، فائنل ڈیسیزن آئے گا تو رکیں گے، تو چلے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ عمر فاروق اعظم نے دامن پکڑا، میرے آقا پوری زندگی آپ کو ستاتا رہا، جب تک زندہ تھا آپ کو تکلیف دیتا رہا، آپ امام الانبیاء تھے، اس عہدے کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور آپ کی بعض باتوں پر اپنے دوستوں میں بڑے برے تبصرے کرتا تھا، اور آ کے سامنے میں میرے آقا سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا، یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، آ جائے گا تو رک جائیں گے۔ خیر گئے جنازے پر، اللہ کا حکم اترا۔ اچھا کمال کی بات یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ دوئم، صحابی رسول نے جن الفاظ کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں مشورہ رکھا تھا، وہی الفاظ میں قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ مفہوم بھی وہی، معنی بھی وہی، الفاظ بھی وہی، اور زیر و زبر بھی، یہ ہے ان کی شان۔ تو اللہ کے رسول فرماتے عمر تمہارا مشورہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری زبان پر قرآن اتر جاتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو حضور نے مصلی سے اتر گئے جنازہ پڑھنے سے، اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہوا۔ 1000 لوگ اسلام لے آئے۔ کتنے؟ 1000 لوگ، کیونکہ حضور جب اتنا قوی دشمن کہ پیٹھ کے پیچھے ماحول خراب کرتا تھا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا، سامنے آ کے سر جھکا دیتا تھا، حضور جانتے تھے، مگر ایسے منافق، ایسے بدقماش، ایسے فاسق عقیدہ، جس کے عقیدہ میں فسق تھا، اس پر مہربانی اتنا کر رہے ہیں کہ جا رہے ہیں اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھنے۔ جب غیروں پر اتنا کرم کرتے ہیں تو وفاداروں پر کتنا کرم کریں گے۔ یہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، یہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے۔ 1000 آدمی اسلام قبول کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضور کو معلوم تھا کہ جنازہ کو نہیں پڑھنا، لیکن پڑھیں گے تو اس کے ذریعے 1000 کے لیے ایمان کا راستہ، ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی، زور سے بولیے، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ تو آدھے حکیم ہیں، آدھے جملے جانتے ہیں آپ۔ بہرحال اب قرآن کی آیت دیکھیے، اس میں لکھا صاف ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ یا اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، کفر کیا کرتا تھا۔ مرا کس حال میں؟ اس حال میں مرا کہ یہ فاسق تھا، اس حال میں مرا فاسق تھا۔ تو اس سے پتہ چلا فاسق کی 2 قسم، فاسق عملی اور فاسق اعتقادی۔ فاسق عملی کے لیے جنازے کی نماز ہوگی۔ جس نے شراب پی لی یہ فاسق تو ہے لیکن عمل خراب ہے، جس نے جھوٹ بول دیا یہ فاسق تو ہے مگر عمل خراب، اس کی جنازے کی نماز ہوگی۔ لیکن فاسق اعتقادی، جس کے اعتقاد میں، عقیدہ میں خرابی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہی کو غلط سمجھتا ہے۔ ایک ہے کہ ہم لوگ سمجھتے حق ہے، نماز پڑھنا حق ہے، روزہ رکھنا حق ہے، جھوٹ نہ بولنا یہ حق ہے، لیکن بول لیتے، تو یہ کیا ہوا؟ مانتے ہیں مگر غلطی ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہے، جنازے کی نماز پڑھیں۔ لیکن جو فاسق اعتقادی ہو جائے اس کے جنازے کی نماز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، فاسق اعتقادی کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو جیسے بڑا سے بڑا گناہگار ہو، عمل میں خرابی ہے تو اس کو مسلمان کہیں گے، اور عقیدے میں خرابی ہے تو قرآن نے کہا اس کو مسلمان، زور سے بولیے،
عقیدے میں خرابی ہے تو سب ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، چونکہ عقیدے میں خرابی ہے۔ قرآن سے میں نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب اپنی حفاظت رکھیں، کمزوروں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، خاص طور پر اس برے ماحول میں اپنے ماں باپ کی دلجوئی کریں۔ ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بوڑھے کا خیال رکھیں، ضرورت مند کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیے، کون کس کی تقدیر سے کامیابی حاصل کرتا ہے، کس کی دعاؤں میں اس کی کامیابی کا حصہ ملتا نہیں جانتا۔ تو ایسی صورت میں ہم جب اپنوں کا خیال رکھیں گے تو باہر والوں کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت اچھا ماحول بنائیے، ایک قائد کو لے کر کے چلیے، اپنا مزاج اچھا بنائیے، کوئی اعتراض مت کیجیے، آپ کو سوال و جواب کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ایسی حکمت عملی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس برے ماحول میں اپنی قوم کو لے سبحان اللہ۔